ارے شبھم تجھے پتا ہے کیا کہ موت کے بعد کیا ہوگا؟ مطلب تیری موت کے بعد تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ پتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، مگر چلیے آئیے آج آپ اور ہم سنتے ہیں ایک بیان جن کا ہے مفتی طارق مسعود جی کا ایک بیان سنتے ہیں، اور انہوں نے ایکسپلین کیا ہے جی کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ ہائے، نمستے، ست سری اکال، السلام علیکم، سواگت ہے آپ کا ہمارے ایک نئے چینل میں جو آج ہم اور آپ دیکھنے والے ہیں۔ میں اور شبھم، مطلب پلک اور شبھم، ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں۔ پلک شبھم ریاکشن پہ آپ کا سواگت ہے، ٹھیک ہے، یہ ہینڈل نیم ہے ہمارا۔ تو آج کا جو ویڈیو ہے اس کا انٹروڈکشن تو آپ کو مل ہی گیا ہے، تو چلیے بنا دیری کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ تو بات ساری یہاں سے خراب ہوتی ہے کہ خدا کا انکار ہوتا ہے، پھر حساب و کتاب کا انکار ہوتا ہے۔ جب خدا کو مانو گے تو پھر اس خدا کا بندوں سے کیا ہے، رشتہ ہے۔ وہ اچھی باتوں پہ خوش ہوتا ہے، بری چیزوں پہ ناراض ہوتا ہے۔ تو پھر حساب و کتاب کو ماننا پڑے گا کہ برائی کے بروں کے لیے اس نے بدلہ کیا رکھا ہے، دنیا میں نہیں ملتا، دنیا میں بروں کا بدلہ نہیں ملتا۔ یہ جو موٹیویشن اسپیکر بتا رہے ہوتے ہیں نا، اس نے اتنا اچھا کیا تھا، اس نے برا کیا تھا، اس کو سزا مل گئی، اچھا کیا تھا دیکھو کیا ہو گیا۔ بھائی میں تو درجنوں واقعات آپ کو اپنی زندگی میں بتا سکتا ہوں، برا کیا بہت اچھا ہو گیا، اچھا کیا بالکل ہی بیڑا غرق ہو گیا۔ صحیح بات ہے، آج کل اچھا بلکہ ایسا بھی ہوا ہے، کیا کس نے، الزام کسی اور، بدنام کوئی اور ہو رہا ہے، کر کوئی اور رہا ہے۔ دنیا کا تو بڑا گندا معاملہ ہے۔ ایسے ایسے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں، حدیث میں آتا ہے ایک شخص بھی ایمان نہیں لے کر آیا اور پیغمبر کو قتل کر دیا۔ پیغمبر سے زیادہ مقدس اور مبارک کون ہو سکتا ہے؟ تو دنیا دار الجزا نہیں ہے، دار العمل ہے، سمجھتے ہو؟ تو اس کا مطلب اگر حساب و کتاب نہیں ہے تو پھر اچھا برا اللہ کی نظر میں سب کیا ہے، مٹی ہو کے ختم۔ یہ بہت بڑا الزام ہے خدا پر۔ اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا، یہ وہ میرے اوپر الزام لگاتے ہیں جو میرے منکر ہیں۔ جو مجھے مانے گا وہ مجھ پر یہ تہمت کبھی بھی نہیں لگائے گا۔ تو یہ کہتا ہے نا، آپ سے پوچھتا ہے کہ حساب و کتاب ہوگا قیامت کے دن، اس کی کیا دلیل ہے؟ آپ بولو اصل تو یہ کہ ہوگا، ورنہ خدا ظالم ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے اس کی کوئی دلیل بتاؤ کہ نہیں ہوگا، کوئی سائنسی رپورٹ پیش کرو کہ سائنسدان کہتے ہیں حساب و کتاب نہیں ہو۔ سائنس یہاں خاموش ہے، سائنس کہے گی ہمیں کیا پتا کیا ہوتا ہے مرنے کے بعد، انسان پہ کیا حالات گزرتے ہیں ہمیں کیا پتا۔ بھائی وہ سائنسدان خاموش ہے، کبھی بھی سائنسی رپورٹ نہیں آ سکتی کہ قبر کا عذاب نہیں ہے، آخرت نہیں ہے، یہ سائنس کا ٹاپک نہیں ہے، یہاں تک سائنس کی اپروچ ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز اس کی دسترس میں نہیں ہے آپ اس سے جا کے پوچھ رہے ہو۔ جس زمانے میں ڈی این اے سے پتہ ہی نہیں چلتا تھا ابا کون ہے، اس میں کوئی سائنسدانوں سے جا کے پوچھے کہ یہ میرے ابا ہیں یا نہیں ہے، وہ کہیں گے بھائی ہمیں کیا پتا، کوئی ایسی سائنسی رپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو سائنس یہاں تک پہنچ سکتی نہیں ہے، یہ برزخ کی چیزیں ہیں، مرنے کے بعد کے احوال ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی خواب میں کیا دیکھ رہا ہے؟ آپ نے ایک بندہ، آخری بس بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں، ایک بندے کو خواب آیا کہ میں یوں کر رہا ہوں، میں بڑے مزے میں ہوں، میں دودھ جلیبی کھا رہا ہوں، میں بریانی کھا رہا ہوں، میں پراٹھے کھا رہا ہوں، پھر بھی کولیسٹرول میرا بڑھ نہیں رہا، اور اٹھ گیا۔ وہ بتا رہے یار ایسا خواب دیکھا، آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے یہ۔ وہ کہے گا بھائی کیوں جھوٹ رہا ہوں، میں نے تو بڑے مزے اڑائے ہیں خواب میں۔ آپ کہہ رہے ہو بھائی تحقیق کرو، سائنسدانوں سے میں پوچھوں گا، کوئی لیڈ لگا کے چیک کریں وہ کہ خواب میں اس کو نظر کیا آیا ہے۔ تو سائنسدان کے پاس جائیں گے تو سائنسدان کہے گا یار اب تک میری معلومات کے مطابق ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ سوتے ہوئے آدمی کے دماغ میں جو خواب آ رہے ہیں وہ اس کو ٹریس کر سکے۔ کوئی ہے ایجاد؟ ہو سکتا ہے ہو گئی ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میری رپورٹ کے مطابق اب تک ایسی کوئی مشین نہیں ہے کہ سونے کے بعد آپ پر کیا احوال گزرتے ہیں وہ اس کو ٹریس کرے۔ میرے بھائی موت تو سونے سے اوپر کی چیز ہے، موت کے بعد آپ پہ کیا گزرتی ہے ایسی کوئی لیڈ نہیں ہے جو آپ کی کھوپڑی میں یہ کان میں لگا کے سائنسدان وہاں ویڈیو چلا دیں کہ یار اس کو تو فرشتے پکڑ پکڑ کے کوٹ رہے ہیں پیٹ رہے ہیں۔ جیسے خواب میں آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، آپ بڑے 4 شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سے لوگوں کی خواب میں ہو چکی ہیں، اٹھتے ہیں تو اٹھ کے جو پرانی والی بیوی ہے اس کو لاتے مار رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، وہی نکلی ہے۔ تو ایک بندہ نا کباڑ والا یہاں پر مال بیچ رہا تھا، بار بار کہہ رہا ہے پرانی جتنی بھی چیزیں وہ دے دو نا نہیں لے لو، تو بار بار ایک لفظ دہرا رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا وہ لفظ بڑا زبردست تھا، نہیں وہ کہہ رہے بار بار پرانا ٹی وی کو نا پرانی ٹی وی کہہ رہا تھا، وہ پرانی ٹی وی
پرانی, ان کے تو بیچاروں کو اردو مذکر مؤنث کا نہیں پتا ہوتا نا, کہہ رہے پرانی ٹی وی دے لو, نئی ٹی وی لے لو. ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں سمجھا, یہ کہہ رہے پرانی بیوی دے دو نئی بیوی لے لو. وہ کہتے میرے کان کھڑے ہو گئے یار, یہ آپشن بھی یار, واہ واہ کیا خوبصورت آپشن ہے, پرانی بیوی دو کباڑ والے سے نئی بیوی لے لو. تو وہ پھر میں نے اس کی سنی, وہ ایسے ہی لگ رہا تھا, اس کو صحیح ٹی وی کا لفظ منہ سے نکل نہیں رہا ہوگا, بار بار کہہ رہے پرانی ٹی وی کو بیوی کہہ رہا تھا, کہہ تو ٹی وی رہا تھا لیکن اس کے منہ سے نکل نہیں رہا تھا. تو مجھے خیال ہو اس کو جا کے بولتا ہوں بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے, بہت سے لوگ پرانی والی لا کے لے آئیں گے, کوئی بھروسہ نہیں ہے قوم کا. وہ کتے والا لطیفہ ہے نا, وہ کئی دفعہ سنا چکا ہوں. وہ ایک آدمی کی بیوی کو کتے نے کاٹ لیا, مر گئی. وہ جب کتے نے کاٹا وہ مر گئی, تو جوان بیوی تھی بیچارے کی, بہت غم ہوا, لوگ لائن لگا کے تعزیت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی لائن توڑ کے آیا اور لائن توڑ کے اس کو کہتا ہے یار ایک دن کے لیے کتا ادھار مل جائے گا. اس نے تھپڑ مار کے بولا لائن میں کھڑا ہو جا, تو کیا سمجھتے ہیں سارے تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں, یہ سارے کتے کے لیے آئے ہوئے ہیں, صحیح ہے نا, جب تیرا نمبر آئے گا مل جائے گا تجھے. تو وہ کباڑ والا مسلسل پرانی ٹی وی لے لو, نئی ٹی پرانی ٹی وی دے دو, نئی ٹی وی, وہ بول اس طرح سے لاتا, آواز ایسے ہی آ رہی تھی کہ پرانی بیوی دے دو, نئی بیوی لے لو. تو اب دوبارہ کبھی آیا نا میں اس کو بولوں گا بھائی تو ٹی وی کے علاوہ کچھ اور بول دے, کچھ اور بول دے. لوگ خام خامے خوش فہمی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ ایک دم نا دل کی دھڑکنیں لوگوں کی تیز ہو جاتی ہیں یار شاید. خیر مذاق کر رہا ہوں, خواتین پھر غصہ ہو جاتی ہیں, ہم لوگ پرانے ہو گئے تو وہ بھی تو پرانا ہو گیا ہوگا. جب بیوی پرانی ہوتی ہے تو آدمی کون سا نیا ہوتا ہے, اس میں بہت سارا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام نکل آتا ہے. تو خیر بات بس ختم کر رہا ہوں. تو بھائی یہ جیسے سوتے ہوئے آدمی پہ کیا گزر رہی ہے, یہ سائنس یہاں تک پہنچ نہیں سکتی. حالانکہ لذت ہوتی ہے سوتے ہوئے میں, بعض دفعہ خوف سے انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے, مر جاتا ہے وہ. تو ایسے ہی موت کے بعد پیغمبروں نے بتایا, قرآن کہتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها, اللہ تمہاری روحوں کو تمہاری نیند میں بھی قبض کرتا ہے اور موت میں بھی قبض کرتا ہے. فرمایا کہ پھر جس کو زندگی دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس لوٹا دیتا ہے, صبح کے وقت اٹھ جاتے ہیں ہم, اور جس کو موت دینی ہوتی ہے اس کی روح واپس نہیں لوٹاتا. اس لیے نیند اور موت کو ایک دوسرے کی بہن کہا گیا ہے. تو خواب میں اتنا کچھ انسان لذت محسوس کر رہا ہے, عذاب میں بھی ہوتا ہے, خوشی میں بھی ہوتا ہے, غم میں بھی ہوتا ہے. تو برزخ تو اس سے اوپر کی چیز ہے. جب تک سائنسدان برزخ کی نفی سائنسی پروف کے ساتھ نہ کر دیں, اور ایسا کر سکتے نہیں ہیں, اس وقت تک بھائی ہم اس معاملے میں سائنس کو لفٹ نہیں کریں گے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو حقیقت پر مبنی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب بھی آپ سے کوئی بات کہیں کیا پروف ہے کہ جی خدا ہے, آپ کہیں کیا پروف ہے کہ خدا نہیں ہے, ثابت کرو نا. تو پھر وہ کہے گا کہ جب تک خدا کا ہونا پروف سے دلیل سے ثابت نہیں ہے, سائنس سے ثابت نہیں ہے, میں کیوں ایک ایسی معاذ اللہ وہمی چیز پر اپنی پوری زندگی چینج کر دوں. تو آپ اس کو, آپ کے ابا کا ثابت ہو گیا کہ وہ سائنس, ابا کے آپ حقوق ادا کر رہے ہو, ایک وہم ہے, حالانکہ یقین تو نہیں ہے نا. لوگ کہہ رہے ہیں, غلط بھی تو کہہ سکتے ہیں, لیکن وراثت بھی مانگ رہے ہو اور جناب ان کے اطاعت بھی کر رہے ہو, اور کم از کم گھر میں رکھا ہوا تو ہے نا آپ نے. تو دلیل صرف سائنسدانوں سے نہیں ہوتی, اور اللہ کا, آپ کے ابا کا ابا ہونا جتنے دلائل سے ثابت ہے نا, اللہ کا اللہ ہونا اس سے زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے. کہ اس کائنات کو کوئی بنانے والا ہے, یہ آٹومیٹیکلی خود سے بن نہیں سکتی, یہ زیادہ مضبوط دلائل سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بھائی کیا تو ان نے خوب کہا ہے, اور کتنا فنی طریقے سے بتایا ہے. مطلب ہم نے اور بھی اسپیچز سنی ہیں اور بھی بیان سنے ہیں, مگر اتنے فنی نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی, میں تو شروع سے مولانا طارق جمیل جی کو ہی سنتی تھی, اور میں نے فرسٹ ٹائم انہیں سنا ہے نا, مطلب یہ دیکھو کہ ہنستے ہنستے منہ درد ہو گیا, کیا مطلب باتیں بولی. یہ چیز بالکل بالکل ٹھیک بتائی ہے انہیں کہ موت کے بعد کیا ہوگا یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا ہے, کیونکہ اس کا جو پورن روپ سے جو ایکسپلینیشن ہے, پورا استھائی روپ سے جو ایکسپلینیشن ہے وہ انہوں نے دیا ہے. اور یہ چیز بالکل ٹرو ہے جو انہوں نے ویڈیو میں بتائی ہے. بہت اچھا یہ ویڈیو لگا ہے. اور ایک چیز نہیں سیکھی میں نے ابھی, جیسے کہ تو نے بتایا کہ سوتے وقت مطلب رات کو بہنے کہتے ہیں, کیا مطلب تھا وہ؟ نہیں, ایسا ہوتا ہے کہ نیند خوابوں کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, ٹھیک ہے. وہاں پر جو ڈریمز رہتے ہیں وہ جیسے ایک سیریز ہے نیٹ فلکس پہ, وہ اس میں نا گاڈز ہوتے ہیں الگ الگ. تو ایک اس کا دیوتا ہوتا ہے
सपनों का देवता होता है, तो वो सपनों का देवता ही चूज करता है कि लोग बाग क्या सपने देखेंगे। ओके। मतलब वो भी एक बहुत अच्छी सीरीज है, अभी रिसेंटली मैंने देखी थी। और मतलब हर चीज के देवता होते हैं, हमारे हिंदूज में तो बोलते हैं कि सपनों के भी देवता होते हैं, आपके अलग अलग वायु देव होते हैं, इंद्र देव होते हैं, सूर्य देव होते हैं, शनि देव होते हैं। तो हमारे में तो बहुत सारे देव होते हैं और उनका अलग अलग एक कार्य होता है जो कि वो लोग हमारे उद्धार के लिए करते हैं। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ में बहुत ही जल्द। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें।